بل محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حروف کہ جن پر انسان کی نماز کا دار و مدار ہے، اور اگر وہ حرف انسان صحیح طرح سے ادا نہ کرے تو نماز باطل۔ انسان کی نماز بھی باطل ہے، اور انہی 8 حروف پر انسان کی تلاوت قرآن حکیم کا بھی دار و مدار ہے، کیونکہ حدیث ہے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن حکیم کے تلاوت کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ یہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو 8 حرف ہیں جو عربی اور اردو کے ڈفرینس ہیں، حروف تہجی ہمارے اردو کے اور عربی کے وہ ایک جیسے ہیں، لیکن عربی میں 28 حرف ہیں تہجی، اور اردو کے کوئی 36 ہیں، یعنی پے، ٹے، اڑے، ڈال، گاف یہ اضافی ہے۔ تو جو مختلف ہیں وہ 8 ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ان 8 حروف کا سیکھنا اتنا ضروری ہے کہ انسان جو عمرہ بجا لاتا ہے یا حج جیسی عظیم انسان کو سعادت نصیب ہوتی ہے، لاکھوں لگا کر انسان حج کرتا ہے، تو حج کے 13 ارکان ہیں، ان 13 ارکان میں سے جو طواف کرنا ہے وہ انسان کے اپنے پاؤں سلامت ہیں، طواف کر لے گا۔ سعی کرنی ہے صفا مروہ میں، مشکل نہیں ہے، وہ جا کر پاؤں ٹھیک ہیں، صحت اجازت دیتی ہے تو جا کر صفا مروہ میں کر لے گا۔ عرفات میں ٹھہرنا ہے، مشعر الحرام میں ہے، منی میں ہے، کنکریاں مارنی ہے شیطان کو، وہ سارے آسان ہیں۔ سب سے مہم عمل ہے 2 رکعت نماز طواف، اور یہ 2 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، واجب ہے۔ ایک جب طواف کرتے ہیں پہلی مرتبہ اس کی 2 رکعت، اور ایک جب آخر میں طواف النساء آپ بجا لاتے ہیں حاجی، تو اس وقت بھی 2 رکعت نماز طواف النساء، اور یہ عمل اہم ہے۔ یہ خدا نخواستہ اگر 2 رکعت نماز طواف النساء اس کی باطل ہو گئی ان 8 حروف کے تلفظ صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو نماز باطل۔ فقط نماز باطل نہیں، حج باطل ہے، اور انسان کے اوپر جو چیزیں حرام تھیں وہ من جملہ ان میں سے اگر مرد ہے تو عورت حرام ہو جاتی ہے، اور عورت ہے تو مرد حرام ہے۔ تو یہ جب تک رکن صحیح انسان انجام نہ دے اس وقت تک وہ حرمت باقی رہتی ہے۔ لہذا اس قدر یہ اہم ہیں جو 8 حرف، ان کا سیکھنا واجب ہے۔ وہ 8 حرف کون سے ہیں؟ پہلا حرف میں نے عرض کیا تھا وہ ہے ثا، الف با تا ثا۔ ثا جو ہے بہت آسان ہے، زبان کی نوک اور سامنے والے 2 دانتوں کا سرا، یہ سرا آپس میں لگے تو فا ادا کرنا ہے، جیسے اہ، اف، اف، کوثر، کثر، کثیر، ثمر، اثمر، ثمرات۔ آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ کوثر پڑھیں گے، تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد پہلی آیت یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پڑھیے أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ تو یہ ثا
نوک زبان اور سامنے والے دو دانت کا سرا، یہاں سے ادا کرنا ہے۔ دوسرا حرف اسی مخرج سے، اسی جگہ سے غال ہے، وہ بھی نوک زبان اور سامنے والے دو دانتوں کا سرا، جیسے الذین، صراط الذین، یذکر، ذکر، تذکرون، صراط الذین، یا اگر ذال کو ساکن کریں تو پہلے زبر زیر پیش لگائیں تو بن جائے گا تو یہ دو حرف ہم نے آج سیکھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کی ایکسرسائز کریں، مشق کریں، شیشہ سامنے رکھ کر صحیح اس کو سیکھیں، کیونکہ یہ 8 حرف کے سیکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے آپ کی اپنی مشق، ایکسرسائز۔ ایک قاری آپ کو بتا دے اور آپ سن لیں تو آپ سمجھ لیں کہ بس میں قاری ہو گیا، اب میری نماز ٹھیک ہو گئی۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جب تک آپ 10 منٹ، 20 منٹ، گھنٹہ، چند دن نہیں لگائیں گے، اس وقت تک یہ مخرج ٹھیک نہیں ہوتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔